بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، کنز المدارس بورڈ کی انگلش لرننگ سیریز کے ساتھ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ آج کی ویڈیو کے ساتھ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج کے لیکچر میں آپ انتہائی دلچسپ چیز سیکھیں گے اور آج ہمارا موضوع ہے پارٹیسپل۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے سیکھا کہ ایجیکٹو جو ہے اس میں صفت ہے اور صفت کسی اسم کے معنی میں کمی بیشی کرتی ہے، یعنی اس کو کوالیفائی کرتی ہے۔ پھر ہم نے سیکھا تھا کہ ورب جو ہے وہ ایکشن ورڈ ہے اور ایکشن ورڈ جو ہے وہ نون کی کسی ایکٹیویٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن آج ہم یہ سیکھیں گے کہ بعض دفعہ ورب کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں یا اس کی حالتیں یا اس کے کمبینیشن کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے استعمال میں ورب نہیں بلکہ ایجیکٹو کے طور پہ فنکشن کرتا ہے، تو اس کے فنکشن کو ہم پارٹیسپل کہتے ہیں۔ پارٹیسپل کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کس طرح اسٹرکچر میں استعمال ہوتی ہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ مجھے توقع ہے کہ آج کے اس دلچسپ موضوع میں آپ انتہائی غور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ حصہ لیں گے اور اس کو سیکھیں گے، کیونکہ یہ آپ کے علم میں بے شمار اضافہ کرے گا اور آپ کو نئی جہت سے ایجیکٹو بنانا اور ایجیکٹو کے استعمال کو سکھا دے گا۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے موضوع پارٹیسپل کو سیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ طالبات، گرامیٹیکل آسپیکٹ میں آج ہم چیپٹر 13 یعنی پارٹیسپل کا استعمال سیکھیں گے۔ ڈیفینیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے پارٹیسپل از اے ورڈ which is partly a verb and partly an adjective۔ کہ پارٹیسپل ایسا لفظ ہے جو کسی حد تک ورب بھی ہوتا ہے اور کسی حد تک ایجیکٹو بھی ہوتا ہے، یعنی ہوتا ورب ہے لیکن استعمال اس کا ایجیکٹو یا اس میں صفت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اردو میں دیکھیے، پارٹیسپل یعنی صفت فعلی وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ورب یعنی فعل سے ماخوذ ہوتے ہیں اور فعل کی بجائے ایجیکٹو یعنی صفت کا کام کرتے ہیں۔ آئیے غور کرتے ہیں کہ اس کی تین کون کون سی اقسام ہیں۔ There are three kinds of participles. For example, number 1 is present participle, number 2 past participle, and number 3 perfect participle۔ اب ہم ان میں سے ایک ایک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ Present participle. A present participle adjective is an ing form of a verb، یعنی verb کی پہلی فارم بیس فارم کے ساتھ ing لگا کے، یعنی جیسے گوئنگ، سیئنگ، کمنگ، ایٹنگ، رننگ، تو پہلی فارم کے ساتھ ing لگاتے ہیں۔ that functions as an adjective، اور وہ فعل کے طور پہ جیسے کنٹینیوس ٹینسز میں ing کی فارم فعل کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، جیسے I am going، ایسا نہیں ہے بلکہ وہ بطور صفت استعمال ہوتی ہے۔ اردو میں کہتے ہیں ہم فعل کی پہلی فارم کے ساتھ ing لگانے سے پریزنٹ پارٹیسپل بن جاتا ہے۔ یہ جملہ میں جاری حالت یا صفت کے اظہار کے لیے بطور صفت استعمال ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے، اٹ واز این امیزنگ میچ، یہ ایک بہت ہی لاجواب میچ تھا۔ تو یہاں امیز کے ساتھ ing لگا اور اس نے کوالیفائی کیا میچ کو، تو یہ جسٹ بیفور دی نون میچ ہے اور اس سے پہلے امیزنگ استعمال ہوا، تو یہ نون کو کوالیفائی کرنے والا لفظ ہے، لہٰذا یہ بطور ایجیکٹو یا بطور صفت استعمال ہوا۔ یہاں اس کا استعمال بطور فعل نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل لگا اس سے پہلے، جیسے ہم کہتے ہیں این انٹرسٹنگ میچ، اسی طرح بن گیا امیزنگ میچ۔ دس بک از انٹرسٹنگ، تو یہاں پہ لنکنگ ورب کے بعد استعمال ہوا، تو لنکنگ ورب کے بعد ایجیکٹو جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا پریڈیکیٹو یوز کہتے ہیں۔ آفٹر لنکنگ ورب یعنی پریڈیکیٹو یوز استعمال ہوا ہے۔ یہ جو پریڈیکیٹولی یوز کرتے ہیں اس کو
ایجیکٹو کہتے ہیں. تو یہ پریڈیکیٹو یوز آف ایجیکٹو ہے. پیپل ورکنگ ود می آر ہیپی آفٹر ناؤن اٹ ماڈیفائز. تو اس نے پیپل کو ماڈیفائی کیا, لہذا تھا ورکنگ پیپل, تو اس کو جب ہم نے ماڈیفائی کر کے استعمال کیا تو پیپل ورکنگ ود می. تو یہاں ورکنگ جو ہے یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے, وہ خوش ہیں, لوگ جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں یا میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ خوش ہیں. He found you sleeping. اس نے تمہیں سویا ہوا پایا, جب وہ آیا تو آپ سوئے ہوئے تھے, تو آفٹر پروناؤن اٹ ماڈیفائز. تو یہ سلیپنگ کون کر رہا تھا؟ یو. تو یو پروناؤن ہے, یو کے بعد یہ استعمال ہوا, اور یہ یو کی حالت سونے کی حالت کو یہاں پہ کوالیفائی کر رہا ہے, اس لیے ٹیکنیکلی کہتے ہیں آفٹر پروناؤن اٹ ماڈیفائی. تو اس نے اس پروناؤن کو ماڈیفائی کیا ہے, اور یہ صفت ہے سونے کی جو یو سے یہاں متصل ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹ پارٹیسپل دوسری قسم ہے اس کی جو ہے, اسے صفت فعلی ماضی کی صورتحال کہتے ہیں. آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیے کہ اے پاسٹ پارٹیسپل ایڈجیکٹو از دی تھرڈ فارم آف اے ورب دیٹ فنکشنز ایز این ایڈجیکٹو. یعنی فعل کی تیسری فارم کو پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. یہ جملہ میں ماضی زمانہ ماضی میں مکمل حالت کو ظاہر کرنے کے لیے بطور صفت استعمال ہوتی ہے. مثال سے واضح کرتے ہیں, آپ کو زیادہ کلیئرلی اندازہ ہو جائے گا. فورسڈ لیبر, زبردستی کی مزدوری. تو آپ دیکھیں فورسڈ لیبر, لیبر نون ہے, اس کو فورس نے کوالیفائی کیا, زبردستی سے لی جانے والی جو استحصال کرتی ہے اور جس میں پیمنٹس نہیں ہوتی بلکہ صرف اس کسی سے مزدوری کروا لی جاتی ہے. تو فورسڈ لیبر از ان لافل, جو زبردستی کسی سے مزدوری کرائی جائے وہ غیر حقیقی ہے. تو ایڈجیکٹیول یوز آف پاسٹ پارٹیسپل, پارٹیسپل کا ایسا استعمال جو ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اے گڈ لیبر, یا ہم کہتے ہیں فائن لیبر. اسی طرح فورس لیبر, فٹیگڈ لیبر, یا فورس اینڈ فٹیگ استعمال ہوں گے تو یہ پاسٹ پارٹیسپل ہوں گے. جب گڈ اور نائس استعمال ہوگا تو یہ عام جنرل ایجیکٹیو استعمال ہوگا. کیونکہ عام جنرل ایجیکٹیو کی طرح استعمال ہو رہا ہے, اس لیے اس کو ایجیکٹیول یوز آف پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. دا فٹیگڈ مین سیٹ ڈاؤن, تھکا ہوا آدمی, فٹیگڈ مین. جیسے ہم کہتے ہیں اولڈ مین, اس طرح فٹیگڈ مین. تو یہاں فٹیگڈ جو ہے یہ ایجیکٹیو ہے, مین کو کوالیفائی کر رہا ہے, معنی ہو گیا تھکا ہوا آدمی نیچے بیٹھ گیا. تو یہ بھی ایجیکٹیول یوز ہے پاسٹ پارٹیسپل کا. اب ہم پریڈیکیٹو یوز دیکھیں گے کہ جب ورب کے بعد اس کو استعمال ہوا, جیسے کہ ہم کہتے ہیں دی بک از گڈ, دی بک از انٹرسٹنگ. تو وی فیلٹ فٹیگڈ آفٹر فل ڈے ورک, پورے دن کے کام کے بعد ہم نے تھکاوٹ محسوس کی. وی فیلٹ ورب آ گیا, ورب کے بعد یہاں فٹیگڈ آ گیا. یہ ایجیکٹیول استعمال کی وجہ سے کہتے ہیں پریڈیکیٹو یوز. تو یہ پریڈیکیٹولی ایجیکٹیو کا استعمال ہوا ہے, لہٰذا یہ پاسٹ پارٹیسپل کا استعمال ہے جو بطور پریڈیکیٹ استعمال ہوا. تو وی فیلٹ fatigued after a full day work. Then example number 4, we were captivated by the amazing scene. Captivated ہے مسحور ہو گئے, سین بہت ہی امیزنگ تھا. اور ہم تو آپ دیکھیں لنکنگ ورب کے بعد استعمال ہوا captivated, تو یہ بھی اس کا پریڈیکیٹو استعمال ہے اور یہ بطور ایڈجیکٹیو استعمال ہو رہا ہے. She tried to repair her broken phone. فون اس کا ٹوٹ گیا اور اس نے مرمت کرنے کی کوشش کی. تو یہاں پہ آبجیکٹ کے طور پہ یہ آبجیکٹ ہے فون, اس فون سے پہلے یہ استعمال ہوا اور یہاں اس کا استعمال ایڈجیکٹیول استعمال ہے. She tried to repair her broken phone. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان 5 ایگزامپلس میں پاسٹ پارٹیسپل کو استعمال کیا. اب ہم اس کے تھرڈ استعمال کے اوپر آتے ہیں, دیٹ از دا پرفیکٹ پارٹیسپل, صفت فعلی کی مکمل حالت. اب ایسے ہوگا
کہ ایک کام کے مکمل ہونے کے بعد دوسرا کام، جیسے اٹ ریپرزینٹس اے کمپلیٹڈ ایکشن، یہ نمائندگی کرتا ہے اس عمل کا جو مکمل ہو گیا ہو، بیفور دی اسٹارٹنگ اور ٹیکنگ پلیس آف این ادر ایکشن، دوسرے کام کے رونما ہونے یا شروع ہونے سے پہلے۔ اردو میں دیکھیے فعل کی تیسری فارم یعنی پاسٹ پارٹیسپل سے پہلے ہیونگ لگانے سے پرفیکٹ پارٹیسپل بن جاتا ہے۔ یہ تو بنانے کا طریقہ ہو گیا، یعنی ہیونگ اور فعل کی تیسری فارم۔ یہ جملہ میں کسی ایک کام کو مکمل کر کے دوسرے کام کے ختم کرنے کے اظہار کے لیے بطور صفت استعمال ہوتا ہے۔ مثال سے زیادہ واضح ہو جائے گا، یعنی اس میں ہم ہیونگ استعمال کریں گے اور اس کے بعد پاسٹ پارٹیسپل، یا ہم نے یہی کہا تھا ہیونگ کے بعد فعل کی تیسری فارم۔ ہیونگ کمپلیٹڈ ہز ورک، اپنا کام مکمل کرنے کے بعد، ہی وینٹ ہوم، وہ گھر چلا گیا۔ تو یہ ہیونگ کمپلیٹڈ جو بلو میں پرنٹڈ ہے، یہ پرفیکٹ پارٹیسپل کا استعمال ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ گھر کب گیا، یعنی اپنا کام مکمل کرنے کے بعد۔ ہیونگ ٹیکن لنچ آئی ٹوک اے نیپ، نیپ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کیلولا کرنا، سو جانا، آرام کرنا، چھوٹا سا تھوڑے وقت کے لیے۔ تو ہیونگ ٹیکن لنچ، دوپہر کا کھانے کے بعد اس نے تھوڑی دیر آرام کیا یا کیلولا کیا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے کیسے پرفیکٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا۔ تفصیل ان کی ٹرانسلیشن سیکشنز میں آپ دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ امتحان میں سوال کیسے پوچھا جاتا ہے۔ A child dreads fire، بچہ آگ سے ڈرتا ہے۔ کون سا ڈرتا ہے؟ برنٹ ہے، برنڈ ہے، برننگ ہے، ہیونگ برنٹ ہے۔ تو آپ برنٹ چائلڈ، جس کا پہلے تجربہ ہو جائے، جب وہ جل جاتا ہے ایک دفعہ تو پھر وہ آگ سے جاتا ہے۔ تو کریکٹ آنسر از اے، یس دیٹ از اے ون۔ آئی لو دا نوائز آف رین، مجھے برستی بارش کا شور اچھا لگتا ہے، تو یہاں برستی آ گیا، تو لہذا اے، بی، سی اور ڈی چوائس میں ہمارا آنسر ہے اے، آئی لو دا نوائز آف فالنگ رین۔ آئی واز مچ اباؤٹ دا پروگرام، جب مچ استعمال ہو تو یاد رکھیے گا پاسٹ پارٹیسپل آئے گا۔ تو وری، ورینگ، وریڈ، ہیونگ وریڈ، دا چوائس ہے سی ون، یس آئی واز مچ وریڈ۔ فور ڈیش، in the company of many years we knew everyone and everything. Working in the company, worked in the company, having worked in the company, or none of these, the choice is having worked. Having worked in the company for many years، ایک دوسرے کے ساتھ کام بہت سے سال تک کام کرنے کے بعد، he knew everyone، وہ ہر کسی کو جانتا تھا۔ نمبر 5 ڈیش دی کار، he went to a restaurant، اور یہاں پہ پارکنگ کرنے کے بعد، تو having parked the car he went into، ایک کام مکمل کرنے کے بعد اس نے دوسرا کام کیا۔ تو یہاں ہم نے 5 ایگزامپلز آپ کے لیے سالو کی ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہاں پہ فردر آپ کے لیے 15 یہاں پہ ایکسرسائز سینٹنسز دیے ہیں، ٹوٹل ملا کے 20 ہیں، 5 کو ہم نے سالو کر دیا۔ ان کو سالو کرنے کے بعد آپ ان کے آنسرس کو اس دی گئی کی کے ساتھ میچ کریں گے، اور اس طرح سے آپ اپنا سکور معلوم کر لیں گے۔ تو مجھے توقع ہے کہ آپ کو پارٹیسپل کا استعمال کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ عزیز طلبہ طالبات، آج کے لیکچر میں آپ نے سیکھا کہ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے۔ پارٹیسپل کی 3 کائنڈز ہیں، یعنی پریزنٹ پارٹیسپل جو آئی این جی فعل کی پہلی فارم کے ساتھ لگ کر بنتا ہے، پاسٹ پارٹیسپل جو ورب کی 3rd فارم ہے اور ماضی کے ایکشن کے لیے بطور ایڈجیکٹو استعمال ہوتی ہے، اور پھر ہیونگ، اور پرفیکٹ پارٹیسپل جو ہیونگ اور تیسری فارم ورب کی لگ کے ایک کام کے مکمل ہونے کے بعد دوسرے کام کا آغاز جب کیا جاتا ہے تو پہلے کام کی تکمیل کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے ورب کے ساتھ، یعنی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگنا اور بطور ایڈجیکٹو استعمال ہونا، ورب کی تیسری فارم کا نون کے ساتھ لگنا اور بطور ایڈجیکٹو استعمال ہونا، اور ہیونگ اور 3rd فارم کا استعمال ہونا، اور اس کا کوالیفائی کرنا پہلے ایکشن کے ہونے کو، اس کے بارے میں سیکھا ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم
سینٹنس کی موڈ کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔